أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی انسان کے سامنے کون سا کلام رکھے گا، یہ نبی انسان کے سامنے کون سی باتیں رکھے گا؟ تو سیدھی سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، کان سننے کے لیے دیے ہیں، زبان بولنے کے لیے دی ہیں، ہاتھ کام کرنے کے لیے دیے ہیں، پاؤں چلنے کے لیے دیے ہیں۔ یہ انسان ان کو اپنی عقل کے ذریعے سے استعمال کرے گا اور کر سکتا ہے۔ یہ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرے گا، اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، اپنے عقل سے سوچے گا، اپنے کانوں سے سنے گا، اپنی زبان سے بولے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے یہ آپ خود فیصلہ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے علم نبوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو علم نبوت کے ذریعے سے آپ کو یہ بتا دیا جائے گا، آپ دیکھ رہے ہو لیکن آپ کے دیکھنے میں یہ تمیز ہونی چاہیے، یہ امتیاز ہونا چاہیے کہ میرے لیے کیا دیکھنا صحیح ہے، کیا دیکھنا غلط ہے۔ آپ سن رہے ہو، علم نبوت کے ذریعے سے آپ کو یہ کہا جائے گا کہ سننا تو آپ کے کانوں کا کام ہے، لیکن کانوں کے ذریعے سے آپ کیا سنو گے آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، کیا نہیں سنو گے آپ کے لیے نقصان دہ رہے گا۔ علم نبوت کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو کون سے کام ہاتھ سے کرنے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو کون سے کام نہیں کرنے ہیں کیونکہ آپ کو نقصان ہوگا۔ علم نبوت کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو پاؤں کے ذریعے سے، پیروں کے ذریعے سے کس راہ کی طرف چلنا ہے، آپ کے لیے فائدہ ہوگا، اور آپ کو کس راہ کی طرف نہیں چلنا ہے کیونکہ آپ کے لیے نقصان ہے۔ علم نبوت کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو کیا سوچنا ہے، آپ کے لیے فائدہ ہوگا، آپ کو کن چیزوں سے دور رہنا ہے کیونکہ آپ کے لیے نقصان ہوگا۔ علم نبوت کے ذریعے سے آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ زبان سے باتیں تو کرتے ہو، لیکن آپ کو کون سی بات کرنی ہے، فائدہ آپ کے لیے دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، کون سی بات نہیں کرنی ہے کیونکہ دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ آپ کو کھانا ہے، کھانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہزاروں کروڑوں نعمتیں عطا کی ہے، لیکن آپ کو رب ذوالجلال والاکرام علم نبوت کے ذریعے سے بتا دیں گے کہ آپ کیا کھاؤ گے، آپ کے لیے کیا کھانا جائز ہے، آپ کے لیے کیا کھانا فائدہ مند ہے، آپ کے لیے کیا کھانا حلال ہے، اور آپ کے لیے کیا کھانا نقصان دہ ہے، حرام ہے، گناہ کی چیز ہے۔ یہ علم نبوت کا فائدہ ہے، یہ علم نبوت کا مقصد اور مدعا